اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساحل سمندر پر رہنے کے اپنے ہی مزے ہیں۔ ذرا دھوپ تیز ہوئی اور گرمی میں شدت آئی تو سمندر کی جانب سے ہوا چلنے لگی۔ عبداللہ نے معمول کے مطابق چبوترے پر جانے کے لیے تیاری شروع کی تو اس سے ہوا میں عجیب خوشبو اور مہک محسوس ہوئی۔ عبداللہ حیران تھا کہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس نے چبوترے کی جانب جیسے ہی قدم بڑھائے تو خوشبو میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چبوترے کے نزدیک پہنچ کر پتہ چلا کہ کھلے میدان میں زردے اور پلاؤ کی بڑی بڑی دیگیں پڑی ہوئی ہیں۔ جزیرے کے چار سو پھیلنے والی خوشبو اور مہک اسی زردے اور پلاؤ کی تھی۔ عبداللہ نے دیگوں کو حیرت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے چبوترے کی جانب بڑھا دیے اپنے قدم۔ اس نے پہلے کہ عبداللہ سردار زردے اور پلاؤ کی دیگوں کے متعلق پوچھتا، سردار نے خود ہی بتانا شروع کیا کہ گزشتہ رات اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اس نے جزیرے کے تمام لوگوں کو دعوت دی ہے۔ عبداللہ نے یہ سنا تو سردار کو مبارکباد دی اور کہا، جس طرح آج آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، اسی طرح سب سے سچی کہانی بھی اسی موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ جب مسلمانوں کو سالہ سال کی مشکلات اور آزمائشوں کے بعد عظیم الشان کامیابی نصیب ہوئی، وہ عظیم الشان کامیابی کیا تھی اور کیسے حاصل ہوئی؟ سردار نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور سرداران مکہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کی روشنی میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے ظالم سرداروں کے ساتھ ساتھ جزیرہ نماء عرب کے تمام قبائل کی جانب سے 10 سال کے لیے اطمینان و سکون کی ضمانت مل گئی۔ اس لیے آپ نے اسلام کی دعوت کو جزیرہ نماء عرب سے باہر دنیا کے حکمرانوں اور بادشاہوں تک پہنچانے کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں ملک فارس کے بادشاہ خسرو پرویز، ملک روم کے بادشاہ ہرقل، حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور مصر کے حکمران مقوقس کو خطوط بھجوائے گئے۔ حبشہ، روم اور مصر کے حکمران رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط لے جانے والوں سے بہت اچھی طرح پیش آئے، جبکہ ملک فارس کے بادشاہ خسرو پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے جانے والے کو برا بھلا کہا اور غصے میں خط پھاڑ دیا۔ خط لے جانے والے نے واپس آ کر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خسرو پرویز کی سلطنت کے اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس طرح اس نے ہمارے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر چند سال کے بعد دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں نے بہت تھوڑے عرصے میں ملک فارس کو فتح کر لیا اور خسرو پرویز کی ناقابل تسخیر سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ دنیا بھر کے حکمرانوں اور بادشاہوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کا سلسلہ جاری تھا، جبکہ رسوائے زمانہ یہودی قوم سازشی ذہن اور بری فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشوں میں لگی ہوئی تھی۔ جزیرہ نماء عرب کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے یہودی بتدریج خیبر کے علاقے میں جمع ہو چکے تھے۔ خیبر میں انہوں نے بے شمار مضبوط قلعے بنا کر خود کو ہر بیرونی حملے سے محفوظ بنا لیا تھا۔ خیبر کا علاقہ بہت زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا، خوشحالی کا دور درہ تھا، لیکن یہودی اپنی بری فطرت سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی نت نئی سازشوں میں مصروف تھے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ممکن طریقے سے انہیں بری حرکتوں سے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ کسی صورت باز نہ آئے تو آپ نے اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مل کر خیبر پر چڑھائی اور اسے فتح کر لیا۔ خیبر کی فتح کے بعد کیا ہوا؟ تاکو نے پوچھا۔ خیبر کی فتح کے بعد کئی بڑے واقعات پیش آئے، لیکن سب سے اہم بڑا واقعہ مکہ کی فتح۔ عبداللہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ راکو نے بے اختیار ہو کے پوچھا، کیا مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کر لیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جنگ خندق اور جنگ خیبر میں مسلمانوں کی شاندار کامیابیوں سے سرداران مکہ اور یہودیوں کا زور ٹوٹ گیا۔ اب ان میں مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے پہلے والا دمخم نہیں تھا۔ فتح مکہ کی بنیاد حدیبیہ کا وہ معاہدہ بنا جس میں مسلمانوں نے بددلی اور مایوسی کا اظہار کیا تھا، لیکن قرآن مجید نے اسے واضح فتح قرار دیا۔ اس معاہدے کی روح سے یہ طے پایا تھا کہ نہ قریش مکہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور نہ مسلمان قریش مکہ کے خلاف جنگ کریں گے، لیکن کفار مکہ کی جانب سے اس عہد کی پاسداری نہ کی گئی۔
سرداران مکہ نے معاہدے کے خلاف ورزی کی اور باکو نے یہ پوچھا کہ انہوں نے یہ خلاف ورزی کس طرح کی۔ عرب قبائل کے دشمنوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ نسل در نسل چلتی ہے۔ انہی قبائل میں قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنو خزاعہ بھی شامل تھے۔ ان کی دشمنی سالہ سال سے جاری تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے تعلق قائم کر لیا، جبکہ بنو بکر سرداران مکہ کے خلاف حلیف بن گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بنو بکر نے حملے کے بعد بنو خزاعہ کے کئی آدمیوں کو موت کے گھات اتار دیا۔ اس موقع پر سرداران مکہ نے بنو بکر کا ساتھ دیا۔ بنو خزاعہ کے کئی لوگوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی تو انہیں وہاں بھی نہ چھوڑا گیا۔ بنو خزاعہ کے لوگوں نے مدینہ جا کر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ قریش نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ سرداران مکہ کو بھی احساس ہوا کہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اس غلطی کی تلافی کے لیے انہوں نے اپنے بڑے سردار ابو سفیان کے ذریعے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ کیا کہ حدیبیہ کا سمجھوتا برقرار ہے، لیکن آپ نے ابو سفیان کو کوئی جواب نہ دیا، گویا معاہدہ قائم نہ رہ سکا۔ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ تاکو نے پوچھا۔ سرداران مکہ کو معاہدہ توڑنے کی سزا دینے کے لیے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 جانصارو ساتھیوں کے ساتھ مل کر مکہ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی اور ہر طرح سے کوشش کی کہ مکہ والوں کو آپ کی آمد کی خبر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقصد میں کامیاب رہے۔ جب مکہ کے قریب مسلمان فوج نے پڑاؤ ڈالا تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پہنچے تو آگ کا بڑا اللہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدیل سے کہنے لگا، اتنی بڑی آگ میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی، یہ آگ کن لوگوں نے جلائی ہے؟ بدیل کہنے لگا، لگتا ہے یہ بنو خزاعہ کی آگ ہے اور جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا، بنو خزاعہ میں اتنی ہمت اور طاقت کہاں وہ اتنی بڑی آگ روشن کر سکے؟ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے یہ گفتگو سنی اور ابو سفیان کے پاس جا کر کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور حالات کا رخ دیکھتے ہوئے ابو سفیان نے اسلام کی دعوت قبول کر لی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مکہ کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان کے قبول اسلام کے بعد باقی سرداروں نے مسلمان فوج کا مقابلہ کیا اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ راکو نے پوچھا، سب سے بڑے سردار کے قبول اسلام کے بعد باقی لوگوں میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں تھی، اس لیے مکہ شہر اور خون ریزی کے بغیر پرامن طریقے سے فتح ہو گیا۔ اس فتح پر مسلمانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا جذبات تھے؟ یہ سوال جزیرے کے سردار نے پوچھا۔ ہمارے ہاں جب کوئی حکمران یا بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو وہاں کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور قتل و غارت کا بازار گرم کرتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت اپنی سواری پر بیٹھے اس کیفیت میں مکہ شہر میں داخل ہو رہے تھے کہ آپ کا سر عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور جھکا جا رہا تھا۔ 10,000 جانصاروں کا عظیم لشکر بڑی شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہا تھا۔ تاریخ ساز فتح کے اس موقع پر آپ نے اپنی جان کے دشمنوں سے انتقام لینے کے بجائے ان سب کو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ آپ اپنے جانصاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے پاک کیا، اور اس وقت آپ کی زبان مبارک پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کی ایک آیت جاری تھی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی کے لیے آیا تھا۔ عبداللہ نے ابھی جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ جزیرے کے سردار نے بےتابی سے کہا، رک جاؤ عبداللہ، رک جاؤ۔ عبداللہ نے حیرت زدہ ہو کر سردار کی جانب دیکھا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا۔ سردار جو چند لمحے پہلے اطمینان و سکون سے چبوترے پر بیٹھا تھا، چبوترے پر کھڑے ہو کر جزیرے کے لوگوں سے اس طرح مخاطب ہوا، ہم سب کئی روز سے ہم عبداللہ سے سچی کہانی سنتے آ رہے تھے۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی مجھے ایسے لگا جیسے یہ کہانی صرف مجھے سنانے کے لیے بھگوان نے عبداللہ کو یہاں جزیرے میں بھیجا ہے۔
میں ساری کہانی سن کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا کا سب سے سچا مذہب اسلام ہے، اس لیے میں آج اور اسی وقت دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار اللہ پر ایمان لانے کا اعلان۔ سردار کی بات جاری تھی کہ چبوترے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے جزیرے کے تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم بھی اپنے سردار کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں۔ عبداللہ نے حیرت زدہ ہو کر جزیرے کے لوگوں کو اور سردار کو دیکھا، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ عبداللہ بھی اسی کیفیت میں مبتلا تھا کہ سردار نے عبداللہ کا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور کہا، آج سے اس جزیرے کا سردار میں نہیں بلکہ سردار نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ساحل سمندر کی جانب سے کچھ لوگ چبوترے کی جانب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ سب لوگوں کی نظریں آنے والوں کی جانب رک گئیں۔ تھوڑی دیر میں 5-6 لوگ چبوترے کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک نوجوان نے تیزی سے آگے بڑھا اور عبداللہ سے لپٹ گیا۔ یہ منظر سب لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ ساحل سمندر کی طرف سے آنے والے یہ لوگ کون ہیں اور ان میں ایک نوجوان عبداللہ سے والہانہ طور پر کیوں لپٹ گیا؟ چند منٹ بعد یہ جذباتی کیفیت ختم ہوئی تو پتہ چلا ساحل سمندر کی جانب سے آنے والے لوگوں میں سے جو نوجوان عبداللہ سے بے اختیار چمٹ گیا تھا وہ عبداللہ کا بیٹا عطاء اللہ تھا۔ جزیرہ کے سردار نے عبداللہ کے بیٹے عطاء اللہ اور اس کے ساتھ آنے والے لوگوں کو عزت و احترام سے چبوترے پر بٹھایا۔ جزیرے کے لوگ بھی چبوترے کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ یہ سب کیا ہے اور جزیرے کے تمام لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ عطاء اللہ نے حیرت سے پوچھا۔ جب ویل مچھلی کی ٹکر سے بحری جہاز کا ایک حصہ ٹوٹ کر سمندر میں گر گیا تو دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی پانی میں ڈبکیاں کھانے لگا۔ قسمت اچھی تھی کہ ٹوٹے ہوئے جہاز کا ایک تختہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ میں چمٹ کر اس پر بیٹھ گیا اور جتنی بھی دعائیں یاد تھیں ان کا ورد کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، سمندری ہوا سے لکڑی کا تختہ قریبی جزیرے کی طرف بڑھنے لگا۔ چند منٹ بعد لکڑی کا تختہ جزیرے کے کنارے کے ساتھ ہی لگا تو میں نے ڈرتے ڈرتے جزیرے پر قدم رکھا۔ یہاں مجھے جزیرے کے سردار اور دوسرے لوگوں نے جس قدر عزت و احترام دیا میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہارے آنے سے ذرا پہلے اس جزیرے کے سردار اور دوسرے لوگوں کے سینے ایمان کے نور سے روشن ہوئے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ جزیرے کے سردار کا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا جائے، جبکہ میرے بہت اچھے دوستوں راکو، باکو، شاکو، ساگو کے اسلامی نام بالترتیب ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سعد رکھ دیے جائیں۔ عبداللہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کی خواہش ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، لیکن ایک خواہش میری بھی ہے، وہ یہ کہ اس جزیرے کے سردار اب آپ ہوں گے۔ سردار نے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا، اب جب کہ سب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مسلمانوں کی قیادت اور سربراہی جن لوگوں کے ذمہ ہوتی ہے وہ حاکم اور سردار نہیں کہلاتے، بلکہ وہ قوم کے سچے خادم ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق آپ کی خدمت کے لیے دل و جان سے حاضر ہوں، لیکن سب سے سچے انسان کی سچی کہانی سناتے ہوئے خود میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری معمولی سی کوشش سے کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے اس جزیرے میں توحید کا اجالا پھیل سکتا ہے، تو مجھے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کریا کریا، گاؤں گاؤں اور شہر شہر شرک و جہالت کے اندھیروں کے مقابلے میں توحید کا نور پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی